اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی یہ نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس کے موضوعات کو ہم آپ کی خدمت میں تشریح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور بیان ہوا کہ علامہ صادق طہرانی مرحوم علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے صاحبزادے ہیں، جو مفسر عظیم و شان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ نہایت ہی جلیل القدر عارف، نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، جنہوں نے بہت عظیم کتابیں تحریر کی ہیں، معاد شناسی، قرآن شناسی، اللہ شناسی، روح مجرد اور اس طرح کی بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف سے علامہ صادق طہرانی مرحوم سید ہاشم حداد کے بھی شاگرد ہیں، جو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک ایسے سالک اور ایک ایسے استاد اور ایک ایسے عارف کی جانب سے لکھی گئی یہ کتاب در واقع ان تمام سالکان طریق اللہ کے لیے نمونہ عمل ہے اور ہدایت کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، جو بیان کیا گیا ہے کہ تمام وہ افراد جو سلوک اللہ کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جانب اپنا سفر طے کر رہے ہیں، وہ ان رہنما نقاط کو سمجھیں اور ان کے مطابق اگر وہ اپنے سلوکی سفر کو ڈھالیں تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں استاد نہیں ملتا ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے، ہمیں رہنمائی دے اور سلوک اللہ کے اس پرمشقت سفر میں ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ لہٰذا ہم بارہا کہہ چکے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطے، آنچ میدانید زیر پا مگذارید، مجہولات برائے شما آشکار می شود۔ یعنی فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم ہے، معلم فقط وساطت کا کام کر رہا ہے، آپ کو اس علم تک پہنچا رہا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے معلم اور آپ کو علم کے دروازے تک لا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ آپ علم حاصل کر لیں۔ بس معلم نے در واقع وساطت کا کردار ادا کیا ہے، استاد خود علم ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اگر آپ اپنی معلومات کا احترام کریں گے، ان پر عمل کریں گے، ان کو اپنے پیروں تلے نہیں روندیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کے احترام کے صلے میں آپ کے لیے غیب کے دروازے کو کھول دے گا۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے دروازہ کھولے گا اور آپ ان چیزوں کے عالم ہو جائیں گے جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے تھے، علم کے احترام کے نتیجے میں۔ لہٰذا یہ کتاب یا ایسی لکھی گئی باقی تمام کتابیں جو ہمارے عرفاء شیعہ نے تحریر کی، چاہے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی اللہ سے ملاقات ہو، چاہے علامہ حسینی طہرانی کی لکھی گئی کتاب لب اللباب ہو، چاہے مرحوم مصباح یزدی کی کتاب عرفان اسلامی کا تعارف در جستجوی عرفان اسلامی ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کے مطالعے سے، ان کی قراءت سے انسان کے لیے معلومات کا ایک افق آغاز ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ انسان ان معلومات کا احترام کرے، ان کے مطابق عمل کرے تو خداوند متعال اسے رنگ لگاتا ہے، خداوند متعال اسے بہت سی ایسی چیزیں عنایت کرتا ہے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھیں، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ اس علم دوستی کے نتیجے میں، علم کے احترام کے نتیجے میں، علم پر عمل کے نتیجے میں خداوند متعال نے اسے عطا کر دی ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کے نہایت ہی گراں قدر موضوعات کو میں آپ کی خدمت میں تشریح سے بیان کر رہا تھا، اور آج جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں یہ ہے در واقع ہوائے نفس، اور ہوائے نفس کے نتیجے میں ایک انسان جو اپنے لیے خیالی امام بنا لیتا ہے، اس کی پیروی کرنا۔ بہت ہی اہم موضوع ہے عزیزان محترم۔ سلوک اللہ کے سفر میں انسان کا اللہ پر اعتماد، امام معصوم پر اعتماد، ولی الہی پر اعتماد
اور اس اعتماد کے نتیجے میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا حبیب دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے انسان کا ولایت کے باب میں کمال خضوع کا اظہار کرنا، کمال عاجزی کا اظہار کرنا، کمال فروتنی کا اظہار کرنا۔ انسان خود کو ولی الہی کے مقابلے میں ذلیل کر دے، حقیر کر دے اور عین اس کے فرامین کے مطابق عمل کرے۔ جو وہ کہہ رہا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، جو وہ حکم دے رہا ہے اس حکم کو عین اسی طرح سے جیسے اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ نہایت ہی ضروری ہے اس سلوکی سفر میں، اوجب من الواجبات ہے۔ اور یہاں اس سلوکی سفر میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہماری کیا کیفیت ہے؟ بطور معمول ہم لوگ جو طالبان سلوک اللہ ہیں، عاشقان سلوک اللہ ہیں، اللہ کی جانب سفر کرنے کا عشق رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سفر کیا جائے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کے ولی یعنی رسول خدا اور امام سے محبت اور دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور وہ افراد جو تعلی تل و معصوم ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود کو ان کی تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے، اور اب نسبی ولایت ان تک پہنچ چکی ہے اور یہ قوہ قدسیہ کے مالک ہو چکے ہیں، ایسے افراد کی ولایت کا بھی ہم لوگ جو ہے وہ دم بھرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کے دعوے دار ہیں۔ لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ در واقع ہم ان سے یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے جانشین سے اور اللہ کے رسول اور ولی امام معصوم کے عقیدت مند جانشینوں اور پیروکاروں سے محبت اور دوستی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کی خاطر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جہاں تک وہ ہستیاں ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اور ہماری نفسانی خواہشات کا ساتھ دیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی ان کی تعلیمات ہماری نفسانی خواہشات کے ساتھ ہم آہنگی نہ رکھتی ہوں تو وہاں سے ہم اپنا راستہ جدا کر لیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ریڈ لائن ہے۔ یہاں سے اگر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یا اللہ کے امام نے یا اللہ کے ولی نے اگر ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو گویا کہ انہوں نے اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے۔ اب نہ تو میں اس ریڈ لائن سے کراس ہونے والے اللہ کی تبعیت کرتا ہوں، نہ رسول کی تبعیت کرتا ہوں، نہ امام کی کرتا ہوں، اور نہ ہی ولی الہی کی پیروی کرتا ہوں، کیوں؟ چونکہ یہ میری نفسانی خواہشات میری ریڈ لائن ہے۔ میں محبت اور دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن یہ محبت اور دوستی اس وقت تک ہے جب میری نفسانی خواہشات کے مطابق ان کے احکام ہوں، اور اگر اس سے تبدیلی ہو جائے تو نہیں، میں پسند نہیں کرتا۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی بیان کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہم نے اپنا رکھا ہے، سلوک اللہ کی روش کے مطابق نہیں ہے۔ سلوک اللہ کی روش کیا ہے؟ جو خدا نے بتا دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے دیتا ہے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کر دے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ وہ ریڈ لائن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیں اللہ کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں رسول خدا اللہ کی ولایت کا ایک مظہر ہیں، امام بھی در واقع رسول خدا کی ولایت کا مظہر ہیں، ولی الہی بھی در واقع اللہ اور اس کے رسول کی ولایت کا ایک تجلی ہے، ایک نشانی ہے، ایک جھلک ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو اس سفر کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقہ کار ہے۔ یہ جو ہم نے طرز عمل اپنا رکھا ہے عزیزان محترم، یہ اس طرز عمل سے ہم آہنگی نہیں رکھتا، اس طرز عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ طرز عمل شاگردی کا طرز عمل نہیں ہے۔ ایک انسان جو استاد کی شاگردی کا دعوے دار ہے، اسے ایسا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ استاد اس کے ساتھ مماشات کرے،
استاد اس کے ساتھ قدم بقدم چلا کر جو ہے وہ سفر طے کرے، نہیں، استاد سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ شاگرد کا وظیفہ ہے کہ قدم بقدم استاد کی تربیت کرے، استاد کی پیروی کرے، استاد کے پیچھے چلے، استاد کی بات کو دھیان سے غور سے سنے اور اپنے دامن سے اس کو باندھ لے۔ کہا جاتا ہے پلو سے باندھ لے، تو پھر تبادر یہ ہوتا ہے کہ پلو تو خواتین کا ہوتا ہے، مردوں کا پلو نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہاں جو یہ کہا جاتا ہے پلو سے باندھ لیں، یعنی اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس کو سمیٹ لیں اور اس کو اپنے وجود کی تختی پر تحریر کر لیں کہ یہ در واقع جو قانون بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کی ریڈ لائن ہے۔ انسان ولی الہی کو اپنے تابع نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ ولی الہی کی تبعیت کرے، ولی الہی کی پیروی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی اپنے شاگرد اور اپنے تربیت پانے والے جو مقتدی ہے اس کی خواہشات کا پیروکار ہو، جیسے وہ کہے ویسے احکامات جاری کرے، ویسے اس کی تربیت کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کام اس طرح سے درست ہی نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ضد کرتے ہیں کسی چیز کی، کسی کام کو انجام دینے کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، تو کیا والدین ان کی ضد پر عمل کرتے ہیں کہ جیسا بچے نے کہا بس ویسا ہی ہونا چاہیے؟ اگر والدین در واقع ایک ایسے مزاج کے حامل ہوں جو بچوں کی خیر اور فلاح اور صلاح دید کو نہ سمجھتے ہوں، تو در واقع ایسے والدین اس بچے پر ولایت کا حق ہی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس بچے کی جو فلاح و بہبود میں جو اس کے لیے بہتر ہے وہ اس کی تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں۔ مثلا اگر یہ بچہ زہر کی بوتل اٹھا کر کہے کہ میں اسے پینا چاہتا ہوں، اور والدین بھی کہیں ہاں ہاں بیٹا بسم اللہ بسم اللہ پیو پیو، تو اس کا مطلب ہے یہ والدین اس صلاحیت میں نہیں ہیں کہ وہ اس بچے کی تربیت کریں، ان سے یہ صلاحیت چھین لینی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ زہر کی بوتل پی رہا ہے، اگر وہ زہر اٹھا کر پی لے گا تو اس کا مطلب ہے اس بچے کی موت واقع ہو جائے گی۔ یا آج کل کے اطباء کی روشنی میں ایک بچہ مثلا کوکو کولا پینے کی فرمائش کرتا ہے اور والدین کہتے ہیں جاؤ بیٹا کوکو کولا لے لی، پیو اس کو جا کر، تو یہ کوکو کولا اس بچے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا ایسی ہی دوسری مشروبات ایک چھوٹے بچے کے معدے کے ساتھ، البتہ بڑے کے معدے کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں رکھتی ہیں، لیکن چھوٹے بچے کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہم آہنگی نہیں رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہاں والدین کو اولاد کی فرمائش پورا نہیں کرنا، بلکہ اولاد کو روکنا ہے، سختی سے روکنا ہے، پیار سے روکنا ہے، احترام سے روکنا ہے، جیسے بھی روکنا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ایسے مشروبات سے دور رکھیں، بچے کو زہر کی بوتل سے دور رکھیں، بچے کو ایسے خطرناک جو موبائل میں گیمز آ جاتی ہیں ایسی گیموں سے بچے کو دور رکھیں، بلکہ موبائل سے دور رکھیں۔ یہ موبائل اس بچے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک والد شفیق جو تربیت کرنا جانتا ہے، جو آگاہ ہے، جس نے پڑھا ہے کہ کیسے تربیت کی جاتی ہے، وہ ایسا شفیق والد ہرگز بچے کی فرمائشات جو اس کے ضرر میں ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، انہیں پیار سے سمجھاتا ہے، انہیں احترام سے سمجھاتا ہے، انہیں مختلف طرف اس کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس چیز سے اس کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کی فرمائشات پر عمل نہیں کرتا۔ ہاں بسا اوقات انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگر بوتل کا بہت ہی زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں تو بسا اوقات والدین اس میں سے ایک گھونٹ ڈال کے اس میں جو ہے نا وہ آدھا کپ پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ ایک سیاہی مانند ہو جائے، پھر بچے کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو پی لو۔ یعنی یہ جو تھوڑا والد نے جو ہے وہ نرمی دکھائی ہے اور تھوڑا سا اس میں ملاوٹ کر کے دے دی ہے کہ چلو پی لو، تاکہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو معلوم ہو کہ وہ ایک تو بوتل بھی پی رہا ہے، اس کو یہ ایک ہو کہ وہ بوتل پی رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس چیز سے بھی محفوظ رکھا جو اس کے لیے ضرر آور ہے، نقصان دہ ہے۔ تو بس اوقات جو ہے وہ والدین ایسے بچوں کو ڈیل کر لیتے ہیں خوب، بالاخره یہ ایک طریقہ ہے۔ عین اسی طرح سے ایک استاد حاذق، ایک مربی اخلاق، ایک وہ استاد جو ایک شاگرد کی تربیت کر رہا ہے سلوک اللہ میں، اسے اللہ کی طرف پہنچانا چاہتا ہے، وہ اسی طرح سے اس
انسان سالک کی جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے، تو یہاں اس استاد کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ وہ اس شاگرد کے اندر جو چیز غلط مشاہدہ کرتا ہے وہ تذکر دے۔ اور اگر استاد یہاں تذکر نہیں دیتا، اسے نہیں ٹوکتا، اسے متوجہ نہیں کرتا، تو در واقع اس استاد نے استادی کے وظائف پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ ایسا استاد ہونے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طہرانی فرمایا کرتے تھے کہ بس اوقات ہم جیسے افراد جو کسی شاگرد کی تربیت میں مصروف ہوتے ہیں، بس اوقات ہم پھنس جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غلطی پر اس شاگرد کو تذکر دیں تو یہ تحمل کی توان نہیں رکھتا، ہم سے بدظن ہو جائے گا، ہم سے بھاگ جائے گا۔ اب انسان ایسے میں کیا کریں؟ اللہ کا ولی چاہتا ہے کہ اس شاگرد کی تربیت کرے، اور یہ شاگرد اس وقت تک اللہ کے ولی کی تربیت میں رہنا چاہتا ہے جب تک وہ اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، اور جب اس کی نفسانی خواہشات سے استاد کی فرمائشات متضاد ہوں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں استاد جی، یہ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ لہٰذا یہاں علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم بس اوقات پھنس جاتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ کے ولی کا کیا وظیفہ ہے؟ صرف اللہ کا ولی ایسے نہیں ہے۔ بس اوقات ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جو رابطہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ہمیں ایسا امام زمان چاہیے جو جہاد کا حکم نہ دے۔ امام کو صلح پسند ہونا چاہیے، دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان کے ساتھ محبت اور پیار اور آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ اگر امام کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑو، اگر امام کہتا ہے کہ جو طاغوت ہیں، جو اسلام کو نگلنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں، ایسے طاغوتوں کے خلاف قیام کرو اور آواز بلند کرو۔ پہلے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے تو ہاتھ سے روکو۔ لیکن ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو جہاد کا حکم دے، اور نعوذ باللہ ایسے امام کو تو ہم اصلاً تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں چاہتے، ایسے امام کو نہیں چاہتے، ایسے امام کو نہیں مانتے جو جنگ کی طرف ہمیں ترغیب دلائے۔ مجھے ایسا علی امیر المؤمنین نہیں چاہیے کہ جب قرآن نیزوں پر بلند کیا جائے اور ہم علی ابن ابی طالب کو کہیں کہ ہماری بات سنو اور جنگ کو ختم کر دو، کیوں؟ چونکہ قرآن نیزوں پر ہے اور ہم قرآن سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہاں علی ہمیں جہاد کا حکم دے تو ہمیں ایسا علی نہیں چاہیے، ایسا امام نہیں چاہیے جو ہمیں قرآن سے لڑنے کے لیے حکم دے، جو ہمیں قرآن سے جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہمیں علی نہیں چاہیے، ایسا ہمیں امام نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ حکم دیتا ہے تو پھر میں اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر علی کی گردن پر رکھ دوں۔ اور ایسا ہوا، تاریخ ہے یہ عزیزان محترم، کہ نہیں، جہاد کا حکم واپس لو وگرنہ ابھی سرتن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ہمیں ایسا علی نہیں چاہیے، ایسا امام نہیں چاہیے جو ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہمیں کوئی حکم دے اور ہمیں جو ہے وہ حکم دے اور مجبور کرے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پیروں تلے روند دو۔ اب ہم کس مقام پر ہیں؟ ہم ایک ایسے مقام پر ہیں کہ سجدوں سے ہماری پیشانی پر گڈھے بن چکے ہیں، یعنی ایک ایسے مقام پر لوگ موجود ہیں، اور پھر ہماری عبادت کو، ہماری تلاوت قرآن کو، قراءت قرآن کو، ہماری شب بیداریوں کو اور ہمارے طویل طویل سجدوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں شبہ ایجاد ہو جائے کہ کہیں واقعاً علی ابن ابی طالب نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کہیں غلط تو نہیں ہے، کہیں واقعاً یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ درست تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی کو یہاں جنگ کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ یہ در واقع ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھا امام کا حکم، لہٰذا انہوں نے امام کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ ہمیں ایسا امام زمان نہیں چاہیے جو جنگ کا حکم دے، ایسا علی نہیں چاہیے جو ہر دوسرے دن جو ہے وہ طاغوت کے خلاف ہمیں جو ہے وہ قیام کے لیے ابھارتا رہے، متوجہ کرتا رہے، کھڑے ہونے کے لیے کہے۔ ہمیں ایسا علی نہیں چاہیے۔ پس در واقع ہم اپنے خیالی، وہمی اور تصوری امام کے مقتدی ہیں۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں امام کا ایک تصور، ایک خیال، ایک جو ہے وہ اپنے اوہام میں امام کی ایک تصویر بنا رکھی ہے کہ امام کو ایسا 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 ہونا چاہیے،
اور در واقع وہ تمام چیزیں ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔ لہٰذا ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ اگر امام ان کے مطابق حکم دے رہا ہے تو ٹھیک، اور اگر امام اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ در واقع امام ہی نہیں ہے، اس کا فعل اس مصلحت سے مطابقت نہیں رکھتا جو مصلحت میرے وجود میں ہے، جو مصلحت میرے مخیلہ میں ہے، جو مصلحت میرے توہمات میں ہے، جسے میں نے تصور کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن نیزوں پر بلند ہو تو میں اسے جنگ کا مرحلہ نہیں سمجھتا، میں مصلحت اس میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جنگ نہ لڑی جائے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں علی، قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی ہے، جنگ کو ختم کرنے کا حکم دو۔ اور اگر علی جنگ کو ختم کرنے کا حکم نہ دے، علی کہے حقیقت قرآن میں ہوں، یہ کاغذ پر لکھا ہوا اور کھال پر لکھا ہوا مجموعہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے علی ابن ابی طالب، تو کہیں گے نہیں، اگر جنگ نہ روکنے کا حکم نہ دیا تو آج آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے در واقع ہمارا خیالی امام جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ وہ خیال کیا کہتے ہیں؟ وہ خیال یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی ہے، حقیقت قرآن علی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو حقیقت نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک یہی کاغذوں کا مجموعہ، یہی کھال کا مجموعہ جس کے اوپر سیاہی سے کچھ کلمات تحریر کر دیے گئے ہیں، ہم اسے قرآن سمجھتے ہیں اور اسے مقدم جانتے ہیں اس حقیقت قرآن سے، اس مجسم قرآن سے جو خارج میں موجود ہے، جو امام کی حیثیت میں ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ کے رسول کا جانشین ہے، ہم اسے قرآن نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اس کے عمل کو اپنی نفسانی خواہشات میں جو مصلحت ہم نے بنا رکھی ہے، اس کے حکم جہاد کو اس سے جو ہے وہ متضاد سمجھتے ہیں، لہٰذا تلوار اٹھا کر علی کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ یہی عین مثال کل ہم نے دی آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، امام علی ابن موسیٰ الرضا کے بارے میں، کہ وہاں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو ان کے ذہنوں میں اور تصورات میں یہ تھا کہ امام ہرگز طاغوت سے صلح نہیں کر سکتا، طاغوت کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا چونکہ ہمارے تصورات میں جو ایک کانسیپٹ امامت کا بنا ہوا ہے، یہ امام کا حکم اس سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا یہ مذل المؤمنین کا مصداق ہے، یہ امام وقت نہیں ہو سکتا۔ عین اسی طرح سے امام علی ابن موسیٰ الرضا ولایت عہدی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، امام ولایت عہدی کے منصب کو تسلیم نہیں کر سکتا، یہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا ہم اپنے جو ہے وہ امام وقت کے خلاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے تھے کہ ایسے شاگردوں کا وجود اور ایسے شاگردوں کا وزن اولیاء الہی کے اوپر جو ان کی تربیت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، ایسے اولیاء الہی کے اوپر ان کا وجود، ان کا وزن اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا ولی ان کی غلطیاں انہیں بتاتا ہے تو وہ تحمل نہیں کرتے، اور اگر اللہ کا ولی انہیں ان کی غلطیاں نہ بتائے تو اللہ کے ولی نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے یہ مرحلہ جیسے ایک باغبان باغ کے اندر بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے کہ درخت کی کون سی شاخ اس وقت کاٹنے کے قابل ہے، کہاں کہاں سے پتے اتار کر پھینکنا ہے۔ اللہ کا ولی بھی عین اسی باغبان کی طرح ہے۔ اب اگر یہ باغبان چھانٹی نہیں کرتا ہے ان شاخوں کی، ان پتوں کی، تو اس باغبان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ اللہ کا ولی جو ایک مربی اخلاق کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، اگر وہ اس باغبان کی طرح آپ کی چھانٹی نہیں کرتا ہے، آپ کے وجود سے وہ منفی افعال جو آپ کو سلوک اللہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں، آپ کا راستہ نہیں روکتا ہے، تو در واقع اس مربی نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا مرحوم علامہ طہرانی کہتے تھے کہ یہ جو مصیبت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ اعظم مصائب میں سے ایک مصیبت ہے۔ بہرحال اللہ کے ولی کا وظیفہ یہ ہے کہ جہاں تک نرمی کر سکتا ہے، جہاں تک چشم پوشی کرنے کی اس کو اجازت ہے، وہ نرمی کے ساتھ، چشم پوشی کے ساتھ اس شاگرد کا ہاتھ تھام کر اس کو صراط مستقیم پر اور سلوک اللہ کے راستے پر لا کر کھڑا کر دے۔ اور اگر یہ اللہ کا ولی ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کی راہ پر صراط مستقیم پر نہیں لا پا رہا، تو یہاں اب استاد جو ہے وہ اس نے اپنی کمال محنت کا اظہار کیا
کمال مشقت کا اظہار کیا ہے، اپنی کمال جد و جہد کا اظہار کیا ہے۔ اب جب نہیں ہو پا رہا تو اس استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ولائی ہاتھ سے اس شاگرد کو اپنے شاگردوں کی فہرست سے نکال کر باہر پھینک دے۔ اب اگر یہ استاد ایسے شاگرد کو باہر پھینکے گا تو یہ شاگرد نور سے ظلمت کی طرف اچانک جو ہے وہ پلٹ جائے گا اور ظلمات میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یا نور ہے یا ظلمت ہے۔ اس نور اور ظلمت کے درمیان ایک سرحد نہیں ہے، ایک برزخ نہیں ہے کہ جس برزخ پر آپ کھڑے ہو جائیں تو نہ نور ہوگا نہ ظلمت ہوگی۔ نہیں، یا نور ہے یا ظلمت ہے، درمیان میں کوئی ایسی لائن موجود نہیں ہے کہ جس پر آپ اگر آ کر کھڑے ہو جائیں تو نہ نور کی طرف ہوں گے نہ ظلمت کی طرف ہوں گے، بلکہ وسط میں اور سینٹر پر کھڑے ہوں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر استاد نے اس شاگرد کو اپنے دستے ولایت سے اٹھا کر، اپنے شاگردوں کی فہرست سے اٹھا کر باہر نکال دیا تو اب یہ شاگرد ظلمتوں میں چلا جائے گا، تاریکیوں میں چلا جائے گا، اور تاریکیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ لہٰذا بس اوقات مرحوم علامہ طہرانی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر زحمت اٹھائی جائے، عشق اور محبت کے ساتھ قدم بقدم بڑھاتے رہیں، قدم بقدم بڑھاتے رہیں، قدم بقدم بڑھاتے رہیں، اور پھر اچانک یہ شاگرد علیحدہ ہو جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی استاد نے بھی اتنی محنت کی ہے، شاگرد نے بھی اتنی محنت کی ہے کہ وہ استاد کے بسائے ہوئے وظیفوں پر عمل کرے۔ سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے مطالبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے خاضع ہو، اور ہمیشہ اللہ سے اس بات کا تقاضا کرے کہ اللہ اس کا ہاتھ تھامے رکھے، لمحہ لمحہ کے لیے اسے اللہ ہرگز تنہا نہ چھوڑے۔ کیوں؟ چونکہ اگر اللہ نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تو یہ نور سے ظلمتوں کی طرف چلا جائے گا۔ رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کی مقدار تک بھی اپنے نفس پر مجھے واگزار نہ کرنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دینا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا نفس سرکش ہے۔ انسان جو اس سرکش نفس کے اگر حوالے ہو جائے تو انسان ہلاکتوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ نفس انسان کا ساتھ دیتا ہے، انسان کا ساتھ دیتا ہے، انسان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نفس کو موقع ملتا ہے یہ دلتی مارتا ہے اور انسان کو ہلاکتوں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے۔ ایک ایسے سرکش اور منہ زور گھوڑے کی مانند ہے کہ جو کسی وقت بھی اپنے سوار کو اٹھا کر نیچے پٹک سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ یہ دامن کوہ میں دلتی مارتا ہے یا اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر جو ہے وہ دلتی مارے اور اسے جو ہے وہ کھائی میں دھکیل دے جہاں سے گر کے یہ پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور اگر یہ وہاں سے گر کر پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو اب اسے جوڑنے کا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا۔ مرحوم آغا حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس شخص سے متعلق جو ابھی سفر کر رہا ہے، سلوک الی اللہ طے کر رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ میں اس شخص میں کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس کی آزمائش استاد کی طرف لی جاتی ہے اور وہ اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو مرحوم حداد کہتے تھے کہ اب یہ شخص اگر واپس لوٹ کر بھی آ جائے اور امتحان میں پاس ہونے کی بھی کوشش کرے اور پاس ہو بھی جائے تب بھی یہ شخص اس پہلے والے مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بالکل عین ایسے ہی ہے جیسے ایک مٹکا ہے، یہ مٹکا زمین پر گرا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، ایلفی سے جوڑنے کی کوشش کریں یا کسی ایسی دھات سے یا کسی ایسی چیز سے یا کسی ایسی گوند سے اسے جوڑنے کی کوشش کریں اور پہلے والے مٹکے کی کیفیت میں لانے کی کوشش کریں تو جتنی بھی آپ محنت کر لیں یہ اس پہلے والے مرحلے پر ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جس قدر بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا انسان سالک توبہ کرتا ہے، انابہ کرتا ہے، انابہ ہوتا ہے یہ شہد کی مکھی جو اڑ کے باہر نکلتی ہے اپنے کندھو سے اور جا کر پھولوں سے شہد اٹھاتی ہے اور پھر واپس رس چوس کر جب اپنے اس کندھو میں واپس آتی ہے، اس عمل کو بار بار جانا بار بار آنا اسے انابہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس انسان توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرتا ہے، یہ ہے انابہ۔ انسان جس قدر بھی توبہ کرے، جس قدر بھی انابہ کرے، یہ انسان اس پہلے والی حالت کی طرف جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں ہرگز علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کی روح پر جو آثار شکستگی ہیں وہ نمایاں ہوں گے۔ اس کی روح پہلے کی طرح صاف شفاف اور زلال
اور پاکیزہ نہیں ہو سکتی ہے، اس پر آثار باقی ہیں۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک بلیک بورڈ پر انسان لکھتا ہے، اس سے جو ہے وہ چاک سے لکھتا ہے، لکھا مٹا دیا، لکھا مٹا دیا، یہ مٹا تو دیتا ہے لیکن اس سفیدی کے آثار اس بلیک بورڈ کے اوپر جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز مٹی ہوئی ہے۔ یا جیسے آج کل یہ وائٹ بورڈ آتے ہیں اور اس پہ ایک ماجک سے ایک مارکر سے لکھا جاتا ہے، تو آپ لکھتے ہیں مٹاتے ہیں، تو مٹانے کے بعد اس کا ایک اثر باقی رہ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز مٹائی گئی ہے، پھر لکھیں پھر مٹائیں، پھر لکھیں پھر مٹائیں، جتنی دفعہ بھی آپ اس عمل کا تکرار کریں گے وہاں وہ آثار باقی رہیں گے۔ یہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان دقیق معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استاد اخلاق، مربی اخلاق رسول خدا اللہ، ان کی ولایت پر جو ہم کاربند ہیں اور عمل کر رہے ہیں، خداوند متعال ہمیں ان کی ولایت پر ایسے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کے بنائے ہوئے خدا کی عبادت نہ کریں، اپنے نفس کے بنائے ہوئے رسول کی اطاعت نہ کریں، اپنے نفس کے بنائے ہوئے امام کی اور ولی کی اطاعت نہ کریں، بلکہ جیسے وہ حقیقت رکھتے ہیں ویسے ان کی اطاعت کریں۔ اور ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے رہے ہیں اس کو لے لیں، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے بالکل اپنا ہاتھ کھینچ لیں کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جب ہم اس حقیقت کے ذریعے سے تسلیم کریں گے اللہ کی ولایت کو، چاہے وہ رسول میں ہے، چاہے وہ امام میں ہے، چاہے تالی تلو امام میں ہے، جب اس حقیقت کو تسلیم کریں گے پھر در واقع ہم نے اپنے نفس پر پیر رکھ کر اس کو کچل دیا ہے، اور اب حقیقت کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اپنے خیالی، موہوماتی اور تصوراتی امام کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان نکات پر توجہ ہونی چاہیے جو تمام طالبان سلوک اللہ کے لیے بہت ہی اہم نکات ہیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نکات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر اور صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔